अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे और ख़ुद मेहनत से दिल लगा करके हमेशा की तरह पढ़ रहे होंगे। देखिए इससे पहले हमने कुछ सवालात आपको दिए थे। तकरीबन 10 क्लासेस आपको हमने दी हैं और 20-20 का सेटअप रहा है और कवायद की 2 क्लासेस मैंने आपको दी है और वादा है इंशाल्लाह इससे आगे भी और भी सवालात आएंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आपके लिए बेहतर होगा। देखिए जो सवालात मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं, ये सवालात महज वो सवालात नहीं है कहीं से उठाया और आपको दे दिया, बल्कि ये वो सवालात हैं जो बहुत रिसर्च के बाद हमारे पास आए हैं और ये आपके पड़ोसी राज्य में, चाहे वो झारखंड हो या फिर यूपी हो, टीजीटी पीजीटी या वेस्ट बंगाल हो, वहाँ के क्वेश्चन में। और फिर इससे पहले बीपीएससी ने जो TRE 1 TRE 2 TRE 3 का एग्ज़ाम लिया, बल्कि 2 बार एग्ज़ाम लिया, TRE 3 का आप सबने देखा ही होगा, तो ये उनके सवालात में का कुछ है या फिर उसी पैटर्न पर कुछ सवालात को लाने की कोशिश हमेशा मैं करता हूँ और हमेशा से ही कोशिश हमारी रही है, ताकि उसी से मिलते जुलते सवालात आप हल करेंगे और वही पूछे भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चूँकि उर्दू अदब से कोई और सवालात नहीं बन सकते, इसके अलावा जो बनेंगे इसी में का बनेंगे और पूछने का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। तो चलिए आज भी मैं 30 सवालात का जो सेटअप है वो लेकर आया हूँ। ये पूरा सेट 30 सवालात का है, इसके जवाबात आपको देने हैं इंशाल्लाह। और देखिए अपने आप को चेक कीजिए इसके आईने में। मैंने हमेशा कहा है कि ये एक आईना है ना, इस आईने में अपने आप को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है भाई, तो पहला सवाल है कि हज़रत मोहानी का कुल कलाम कितने हिस्सों में मुनक़सिम था, यानी उनके जो दीवान थे वो कुल कितने हिस्सों में तकसीम है। तो वो 13 हिस्सों में, कितने हिस्सों में भाई, वो 13 हिस्सों में तकसीम है। हज़रत मोहानी का असल नाम क्या था, यानी मौलाना हज़रत मोहानी साहब जो बड़े क्रांतिकारी रहे और मोहाना जिसको उन्नाव में मौजूदा वक्त में वहाँ से उनका ताल्लुक़ था, तो सैयद फजलुल हसन साहब इनका असल नाम था। ऐसे ही देखिए बहादुर शाह की मदह में सबसे ज़्यादा कसीदे किस शायर ने लिखे। ज़ाहिर सी बात है ज़ौक़ दहलवी साहब, इब्राहिम ज़ौक़ दहलवी साहब, उनके ख़ास दरबारी कवि थे तो ये लिखते ही थे। जब कता की मसाफत शब आफ्ताब ने, किसका मरसिया है जी, गालिब का, मीर हसन का या फिर मीर अनीस का। मशहूर मरसिया निगार मीर अनीस साहब का है। क्या है भाई, मीर अनीस साहब का मशहूर मरसिया है जी। नज़ीर की शायर के हम असरत है, यानी उसका ज़माना किनका यकसा था, मीर का था, इकबाल का था या फैज़ का था। अगर इन तीनों का नाम के साथ साथ अगर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, अगर नहीं है तो आप कमेंट में खोज करके लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। तो ये मीर साहब के हम असरत है। हाल ही की जाए पैदाइश और सन पैदाइश बताइए। तो आसान है, हमने दे दिया आपके इंटरटेनमेंट के लिए ताकि थोड़ा जहन आपका फ्रेश रहे, है ना। तो पानीपत 1837 जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। अच्छा, उनका तखल्लुस खस्ता था, किन के कहने से उन्होंने खस्ता हटा करके हाली कर लिया था, ये लिख के बताइएगा। और बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बताऊं कि कवायद में मेरे एक दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वाज़ब्ता देखा और जो कुछ मैंने पूछा है उन्होंने उसका जवाब दिया और एक सबक़त लिसानी हमसे हो गए जो उनको भी नोट किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि क्लास वो बहुत ही अहमियत के साथ देखते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे आप लोग सभी लोगों का क्लास को देखिए, गौर कीजिए, अगर कहीं कुछ लगता है तो लिखिए। उससे क्या होता है कि कम से कम दूसरों को फ़ायदा होगा, है ना। आप किसी के लिए फ़ायदा का ज़रिया बनिए। तो ये कोशिश हमेशा रखिए, सिर्फ पढ़ाई के ज़माने में नहीं बल्कि पढ़ाई के बाद भी अगर आपको मौका मिलता है तो यही कोशिश रखिए कि इंशाअल्लाह ताला हम दूसरों के काम आएंगे, है ना। हमदर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जी। जी, उर्दू का ब्रिज भाषा से रिश्ता किसने जोड़ा है जी, यानी ये कहना है कि भाई उर्दू का ताल्लुक ब्रिज भाषा से है, यानी ब्रिज भाषा से निकली है, ऐसा किसने कहा है। मौलाना हसन आज़ाद साहब ने कहा है, महमूद शिरानी साहब ने कहा है, नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने। इसमें 2-3 लोग हैं। दक्कन में उर्दू, इनका नज़रिया है, हमने इससे पहले पढ़ाया है। ऐसे ही पंजाब में उर्दू, शिरानी साहब है, लेकिन ब्रिज भाषा से निकली है, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की ख़ास बात है, उन्होंने ये बात कही है जी। गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के सदर थे या प्रिंसिपल। सदर शोबे उर्दू या हिंदुस्तानी थे भाई, इसमें कोई शक नहीं। नो, हैदर बख्श हैदरी ने कौन सी दास्तान लिखी जी, फसाने अजाब ने लिखी, बोस्तान ख्याल ने लिखी या फिर तोता कहानी जी। इसका जवाब हो जाएगा तोता कहानी ने लिखी उन्होंने, हैदर बख्श हैदरी साहब ने। जेल में कौन सा नाविल राजेंद्र सिंह बेदी का है जी, ये तो कहने की बात ही नहीं है, एक चादर मैली सी। अच्छा बताइए, राजेंद्र सिंह बेदी साहब की जो मशहूर किताब, इसके अलावा और कौन कौन से नोट कीजिए और बताइए इनकी तारीख़ विलादत क्या है। एक दूसरी बात यह है कि एक चादर मैली सी नाविल तो है, लेकिन ये बताइए इसका मौजू क्या है। पंजाब का, बेवा औरतें, क्या है इसका मौजू, जब पढ़ा ज़रा तलखीस के साथ लिखिएगा कमेंट में, बहुत अच्छी चीज़ है वो। इम्तियाज़ अली ताज किस लिए मशहूर है जी,
ڈرامہ نگاری کے لیے مشہور ہیں امتیاز علی تاج صاحب. جی. ترقی پسند افسانہ نگاری کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ ترقی پسند افسانہ نگاری. ترقی پسند اردو الگ چیز ہے. ترقی پسند افسانہ نگاری کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ اقتصادی نظام کی عکاسی. یہ ان کا بنیادی موضوع. ان کا بھائی ترقی پسند افسانہ نگاری کا. حیات دبیر کے مصنف کون ہے؟ جی حیات دبیر. حیات دبیر بہت مشہور ہے کہہ لیجیے آپ. میں دیکھنا چاہتا ہوں محمد زما عدردہ، افضل حسین یا پھر صفدر حسین. جواب دیجیے گا آپ لوگ کمنٹ میں. دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان کا جواب صحیح طور پہ ہمیں مل پاتا ہے یا نہیں ملتا ہے. جی ان کا صحیح جواب ہو جائے گا محمد زما عدردہ. ان کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے بھائی. جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال تک قیام رہا؟ جی یہ سوال تھوڑا تاریخی ہے چونکہ جوش ملیح آبادی نے حیدرآباد میں اچھے خاصے وقت تک انہوں نے ادب کے لیے کافی خدمات انجام دیا ہے، تو لہذا 10 سال تک یہ حیدرآباد میں مقیم رہے. پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ پریم چند صاحب کی جو کارہائے نمایاں رہے ان کی خاص طور سے اردو ادب کی دنیا میں، اور ایک ایسے رائٹر، ایک ایسے قلمکار جنہوں نے گاؤں اور دیہات کی جو نمائندگی کی ہے، آپ سب جانتے ہیں. کفن جیسا مشہور کہہ لیجئے کہ افسانہ، اور ایسا جس کو پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو اس سے پہلے جو لوگ لکھتے تھے تو ان کو مضمون کا نام دیا جاتا تھا. کیا؟ مضمون کا نام دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. شہر خالی کوچہ خالی ناول کا موضوع کیا ہے؟ جی وبا ان کا موضوع ہے. اچھا کمنٹ میں بتائیے گا یہ ناول ہے کن کا؟ شہر خالی کوچہ خالی ناول کا موضوع بتائیے گا. ہے کن کا بتائیے گا. مرزا غالب نے سب سے زیادہ خطوط کن کو لکھا؟ جی یہ سوال بہت اہم ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہوگا، میں یہ مانتا ہوں. منشی ہرگوپال تفتہ کو سب سے زیادہ انہوں نے خطوط لکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دوست بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، ہے نا. تقریباً 123 خطوط ان کے نام انہوں نے لکھے. علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ کس رسالے میں شائع ہوئی تھی؟ مخزن میں، ہمدم میں، زمین میں؟ ہمدم بھی رسالہ ہے، زمین بھی رسالہ ہے. ہمدم بڑا مشہور رسالہ ہے. ذرا کمنٹ میں بتائیے گا کن کا رسالہ ہے؟ مخزن میں شائع ہوا تھا. جی. خاکہ نگاری، خاکہ مستی اور خاکہ زنی کن کی تصانیف ہے؟ کنہیا لال کپور کی ہے، محمد طفیل یا پھر ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب کی ہے. یہ ان کی مشہور تصنیف ہے. انقا ہونا، دیکھ لیجیے ایک بات آ گئی آپ کو ہنسانے کے لیے. انقا ہونا کا مطلب یہی ہوتا ہے بھائی نایاب ہونا، ہے نا. اردو زبان و ادب کا طالب علم اور خاص طور سے 9th-10th کا بچہ ہوگا، ان کو انقا ہونا کا مطلب نہیں پتا ہے. نایاب ہے ہم، ملنے کو نہیں نایاب ہے ہم، کمیاب نہیں. ایسے کوئی شعر آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. نظم ہے مسجد قرطبہ اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ جی اثار خودی میں، بانگ درا میں یا پھر ارمغان حجاز میں؟ حاضر والا میں ایک سے زائد، والا میں کوئی نہیں. جواب ہو جائے گا ای، چونکہ یہ شامل ہے بال جبرائیل میں جو آپ کے آپشن میں ہے ہی نہیں. زبانوں کا سب سے بڑا خاندان کون سا؟ ہند یورپی خاندان، چینی تبتی خاندان، ایشیائی خاندان؟ جی ہند یورپی خاندان زبانوں کا سب سے بڑا خاندان مانا جاتا رہا ہے. فیض احمد فیض صاحب کو لینن ایوارڈ کب ملا تھا؟ 1962 میں اس کو ملا تھا. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جی اداس نسلیں کب شائع ہوئی تھی؟ اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوئی تھی. کب شائع ہوئی تھی بھائی؟ 1963 میں یہ شائع ہوئی تھی. سوال نمبر 25 دیکھیے گا. اردو میں اصول تحقیق کن کی تصنیف ہے؟ اردو میں اصول تحقیق صاحب یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایسے شخص ہیں جن کو بہت کم لوگوں نے جانا یا پڑھا، کم ان کی وہ رہی. ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کا صحیح جواب ہو جائے ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب. ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب صحیح جواب ہو جائے گا. آخری سواریاں کن کی تصنیف ہے؟ جی سید محمد اشرف صاحب کی یہ مشہور تصنیف ہے آخری سواریاں. ناول ہے یہ. ناول چلتا مسافر کا سن اشاعت بتائیے. چلتا مسافر کا سن اشاعت 1981 ہے. کب ہے بھائی؟ چلتا مسافر کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1981 ہے. اور آپ بتائیے کہ چلتا مسافر جو ناول ہے کن کا؟ کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا. کہیں الطاف فاطمہ صاحب تو نہیں ہے اس کے مصنف؟ دیکھ لیجیے، ہے نا، وہی ہیں. حیات جاوید کو مکمل مداحی کس ادیب نے کہا ہے؟ مکمل مداحی کا نمونہ کس ادیب نے کہا ہے؟ یہ ہونا چاہیے تو چھوڑ گیا ہوگا شاید ٹائپر صاحب نے ہمارے. جلدی میں ایسا کر دیا چونکہ میں نے کہا ہے کہ جو مٹیریل ہم نے اس کو دے رکھا ہے ٹائپ کرنے کے لیے اس میں ادب کے زیادہ ہے. اور ایک بچے نے ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے درخواست کی ہے کہ سر آپ جو ہے ادب کے کوشچن روز لائیے. دیکھیے بھائی میں روز لانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی قباحت نہیں کہ میں آپ کو کلاس نہ دوں. میں تیار ہوں اپنے طور پر. تراویح الحمدللہ پوری ہو ہی چکی ہیں، اب قرآن پورا ہو چکا ہے. تراویح تو خیر 30 دن تک چل دیں گی انشاءاللہ.
تو لیکن ہے کیا کہ جو ہمارے ٹائپر صاحب ہیں تھوڑا ہو جاتا ہے نا، کام دھندہ والے آدمی ہیں، جیسی چلاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بزی زیادہ رہتے ہیں، اور میرا اپنا کام یہ ہے کہ مجھے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ میں ٹائپ بھی کروں اور ویڈیوز میں آؤں آپ کے سامنے، اسی لیے معذرت اس کے لیے پہلے ہی، لیکن میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی اب کہ مکمل طور پہ میں آپ کو کلاسز ریگولر بیس پہ دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے بھائی۔ حیات جاوید کو مکمل مداحی کس ادیب نے کہا ہے؟ تو شبلی نعمانی صاحب نے کہا۔ حیات جاوید کس نے لکھی ہے بھائی؟ الطاف حسین حاجی صاحب نے لکھی ہے۔ کس کے بارے میں لکھی ہے؟ ان کے پیارے دوست سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی جی۔ ڈاچی، یہ پوچھا ہوا سوال ہے، ڈاچی کن کا مشہور افسانہ ہے؟ جی سعادت حسین صاحب کا ہے، منشی جی کا ہے، یا اشک صاحب کا ہے؟ بتائیے، ویڈیو کو پاز کر کے بتائیے گا۔ یہ اشک صاحب کا، کن کا ہے ڈاچی؟ یہ مشہور افسانہ ہے کن کا؟ اشک صاحب کا۔ اچھا بتائیے، یہ اشک صاحب کا پورا نام کمنٹ میں لکھ کے بتائیے گا، اپندر ناتھ اشک، ٹھیک ہے بھائی۔ سوال نمبر 30 پہ ہم لوگ آ گئے، اور بہت مشہور سوال ہے، اور کہہ لیجئے ایک ایسا شاعر جن کو جدید غزل گوئی کا بانی کہا جاتا ہے، یعنی جدید غزل گوئی کی جس نے ابتدا کی، اور امام المتغزلین ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا بتائیے گا، امام المتغزلین کس نے کہا تھا؟ جدید سے ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ جدید نظم کے بانی کون ہے؟ بھائی جدید نظم کے بانی ہم سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین حاجی صاحب ہے نا؟ مناجات بیوہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، انہیں کی ہے کن کی ہے؟ یا پھر شب قدر ہے نا، برکھارت۔ اب یہاں میں کہوں گا کہ محمد حسین صاحب کو آپ لوگ بھولیے گا نہیں، میں نے کچھ چیزیں بول دی ہیں تاکہ آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہی ہے، بلکہ میں نے آپ کے ذہن کو اس طرف کرنے کی ایک جھلک دکھلائی ہے تاکہ آپ اس طرف جائیے، اور ان کا بھی خاص خیال رکھیے، جو چیزیں پہلی ہوتی ہیں یا آخری ہوتی ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے ایگزام میں۔ جیسے اردو کے پہلے نظم گو شاعر کن کو کہا جاتا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی صاحب کو کہا جاتا ہے۔ اچھا اردو کے پہلے ہندو شاعر کون رہے ہیں؟ تو جانتے ہیں کہ نامدیو صاحب کو کہا جاتا ہے۔ ایسے جدید نظم کے بانی تو ہو ہی گئے، اور ایسے ہی آزاد نظم کے بانی، جی آزاد، جدید نظم کے بانی الطاف صاحب، اور ایسے ہی آزاد نظم کے بانی، نظم قسمیں پڑھی ہوگی آپ نے، معرہ بھی ہوتی ہیں اور آزاد بھی ہوتی ہیں، تو آزاد جو نظمیں ہوتی ہیں اس کے بانی نون میم راشد صاحب کو تصور کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، نظر محمد راشد صاحب کو۔ تو یہ رہے بھائی 30 سوالات، جس کے جوابات آپ نے دے ہی دیا ہوگا، اور یہ دیکھیے آخر میں ایک شعر ہے، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، کن کا مشہور شعر ہے؟ جی اقبال کا ہے، غالب کا ہے، یا مومن کا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا حظ بالا میں کوئی نہیں، چونکہ یہ مشہور شعر ہے امام المتغزلین کا، اور امام المتغزلین کون ہے میں یہ بتا چکا ہوں، اور جس کو جدید غزل گوئی کا بانی کہا جاتا ہے یعنی مولانا حسرت موہانی صاحب، جو صرف ایک غزل گو شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اپنے آپ میں انقلابی شخصیت تھے، اور الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، جیل میں ملاقاتیں ہوئی بڑے بڑے شعراء سے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ نیاز فتح پوری صاحب سے بڑی دوستی لنگوٹیا یار ان کے رہے۔ تو یہ ایسے بڑے ہمارے ورثہ ہیں، اردو صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ تہذیب کا حصہ ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے جتنی بار یہ حج کو گئے اتنی بار یہ ورنداون بھی گئے، کرشن کا درشن بھی کیا۔ بہرحال یہ ایک 30 سوالات آپ کی خدمت میں، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو اپنے طور سے دیکھے ہوں گے، اور اس کو دیکھیے بھی اور دوسروں تک شیئر کیجیے، ممکن ہو تو اس کا اسٹیٹس لگا لیجیے بھائی، اسی بہانے کسی کا بھلا ہو جائے گا، اور اس کے صدقے تو فعل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کا PDF اگر آپ کو چاہیے تو ضرور لنک کو فالو کر لیجئے گا جو آپ کے ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، واٹس ایپ لنک، اس سے جڑ جائیے گا، بہت سے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، آپ بھی جڑ جائیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو PDF بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں جلدی ہی انشاءاللہ۔